اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل بدا کے اعراب مضارع سے است۔ جان لیجئے کہ مضارع کے اعراب 3 ہیں۔ اس سے پہلے اسم متمکن کے اسم کے اعراب کا بیان ہوا، یہاں سے فعل کے اعراب کو بیان کر رہے ہیں۔ اسم کے اعراب 3 تھے، رفع، نصب، جر۔ 3 حالتیں تھیں، حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری۔ حالت رفعی جو ہوتی ہے یعنی اس کا رفع یا تو ضمے کے ساتھ ہوتا ہے، یا الف کے ساتھ ہوتا ہے، یا واو کے ساتھ ہوتا ہے، الگ الگ اسموں کے اعتبار سے۔ نصب فتح کے ساتھ ہوتا ہے، کہیں الف کے ساتھ ہوتا ہے، کہیں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، کہیں یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے، اور کہیں کسرے کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے رأیت مسلمات۔ اور جر فتح کی صورت میں بھی ہوتا ہے، اور یا ما قبل مفتوح بھی ہوتا ہے، یا ما قبل مکسور بھی ہوتا ہے، کسرے کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں سے فعل مضارع کا اعراب بیان کیا جا رہا ہے، تو فعل مضارع کے اعراب کی بھی 3 قسمیں، یعنی اعراب اس کے بھی 3 ہیں، رفع، نصب، جزم۔ جر نہیں ہے بلکہ جزم۔ پہلا سیم ہے، وہاں رفع ہے اسم میں، فعل مضارع میں بھی رفع ہے، وہاں نصب ہے، فعل مضارع میں بھی نصب ہے، لیکن اسم میں جر ہوتا ہے کسرہ، لیکن فعل کے اندر فعل پر جر اور کسرہ نہیں آتا ہے، بلکہ کیا آتا ہے فعل مضارع پر؟ جزم۔ تو فعل مضارع کے اعراب کتنے ہیں؟ 3، رفع، نصب اور جزم۔ دیکھیں، بدا کے اعراب مضارع سے است۔ جان لیجئے کہ مضارع کے اعراب 3 ہیں، رفع و نصب و جزم۔ رفع اور نصب اور جزم۔ پھر آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اس میں متمکن کی تو وجوہ اعراب کے اعتبار سے 16 قسمیں پڑھی ہیں، اس میں سے 75% گھٹا دیجئے تو 4 بچیں گی۔ تو وجوہ اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کی 4 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ 4۔ اسم کے اعتبار سے تو بہت کم ہے، 1/4 ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں فعل مضارع باعتبار وجوہ اعراب بر 4 قسم است۔ فعل مضارع وجوہ اعراب کے اعتبار سے 4 قسموں پر ہے، یعنی فعل مضارع کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں۔ چاروں کے نام آپ پڑھ لیں۔ پہلی ہے صحیح مجرد الضمیر بارز مرفوع برائے تثنیہ و جمع مذکر و برائے واحد مؤنث مخاطبہ، یہ پہلی کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا ہم ترجمہ کر کے سمجھا دیں گے، ابھی آپ ٹینشن نہ لیں۔ دوسری ہے مفرد معتل واوی یا یائی۔ مفرد معتل واوی یا یائی، 2 ہو گئی۔ تیسری ہے مفرد معتل الفی۔ مفرد معتل الفی، 3 ہو گئیں۔ چوتھی ہے صحیح یا معتل با ضمائر و نون ہائے مذکورہ۔ یہ 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ اب ساری توجہ ہماری طرف دیں۔ یہ کس کا اعراب بیان کیا جا رہا ہے؟ فعل مضارع کا۔ کس کا اعراب ہے؟ فعل مضارع کا۔ گردان فعل مضارع کی ہو یا فعل ماضی کی ہو، اس میں صیغے کتنے آتے ہیں؟ ٹوٹل 14 صیغے آتے ہیں۔ کتنے صیغے آتے ہیں؟ 14 صیغے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فعل مضارع کی یہاں بتایا وجوہ اعراب کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں، پہلی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ تو پہلی جو قسم ہے اس میں صرف 5 صیغوں کا اعراب بیان کیا جائے گا، اس کے تحت صرف 5 صیغے داخل ہوں گے۔ پہلی قسم کے تحت کتنے صیغے داخل ہوں گے فعل مضارع کے؟ اور یہ یاد رہے فعل مضارع کے اندر 2 صیغے مبنی ہوتے ہیں۔ 2 صیغے جمع مؤنث سالم نہیں، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر۔ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر یہ مبنی ہوتے ہیں، ان کو آپ چھوڑ دیجئے۔
باقی رہ گئے 12. 12 میں سے 5 صیغے پہلی قسم کے تحت آئیں گے. صرف کتنے آئیں گے صیغے؟ یہ 5 وہی ہیں جنہیں میزان میں آپ بار بار پڑھ رہے ہیں کہ 5 جگہ نصب کرتا ہے، 5 جگہ جزم کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ بار بار. واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم. یہ کون کون سے 5 صیغے آئیں گے پہلے قسم کے تحت؟ 5 آئیں گے. پہلا واحد مذکر غائب، دوسرا واحد مؤنث غائب، تیسرا واحد مذکر حاضر، چوتھا واحد متکلم، پانچواں جمع متکلم. بات سمجھ گئے؟ تو پہلی قسم میں جو اعراب بیان کیا جائے گا کتنے صیغوں کا ہوگا؟ یہ 5. تو 5 پر ہی فوکس کرنا ہے، آپ کو زیادہ ٹینشن لینا ہی نہیں ہے. تو پہلی قسم میں کتنے صیغے آئیں گے؟ 5. ٹھیک ہے، کیونکہ باقی صیغوں کو یہ خود ہی نکال دیں گے. جن کے آخر میں نون آتا ہے نا، نون اعرابی، ان کو یہ نکال دیں گے. تو 4 تو تثنیہ کے صیغوں میں نون اعرابی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ بات سچ ہے. 4 تثنیہ کے صیغوں میں آتا ہے، اور 2 جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر کے صیغوں میں آتا ہے. 6 صیغے ہو گئے نون والے، اور ایک واحد مؤنث حاضر میں آتا ہے. تو 7 صیغے ہو گئے نون اعرابی والے. 5 کا یہ اعراب بیان کیا، 7 نون اعرابی والے ہو گئے. 5 اور 7 تمہارا حساب بھی کچا ہے. 5 7 12 ہو گئے. 2 صیغے بچتے ہیں، ایک جمع مؤنث غائب، ایک جمع مؤنث حاضر. وہ دونوں مبنی ہیں، وہ اعراب کے تحت آئیں گے ہی نہیں اس میں، ان کو تو چھوڑ دیجئے، وہ دونوں مبنی ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلی قسم جو بیان کرنے جا رہے ہیں اس کے تحت کتنے صیغے آئیں گے؟ پہلا صیغہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں. دیکھیں اول صحیح مجرد فعل مضارع کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے پہلی قسم ہے صحیح. کیا ہے؟ صحیح وہی ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو یا بیچ میں بھی نہ ہو. پہلی قسم صحیح. مجرد کا معنی ہوتا ہے خالی. کیا ہوتا ہے مجرد کا معنی؟ خالی. پہلی قسم ہے صحیح مجرد جو خالی ہو الضمیر بارز مرفوع، اس ضمیر بارز مرفوع سے، اس ضمیر بارز مرفوع سے، برائے تثنیہ، جو ضمیر بارز مرفوع تثنیہ کے لیے آتی ہے. جو ضمیر بارز مرفوع، تثنیہ کے صیغے کتنے ہوتے ہیں؟ مضارع گردان میں اور ماضی کے میں بھی ہوتے ہیں، 4 صیغے ہوتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں پہلی قسم ہے صحیح مجرد الضمیر بارز مرفوع برائے تثنیہ، جو اس ضمیر بارز، بارز کا مطلب جو ظاہر ضمیر ہو، آپ کو دکھے. ضمیر مستتر وہ ہوتی ہے جو پوشیدہ ہوتی ہے، آپ کو دکھتی نہیں ہے، اس کے مقابلے ضمیر بارز. تو پہلی قسم ہے صحیح جو خالی ہو اس ضمیر بارز مرفوع سے جو تثنیہ کے لیے آتی ہے. جیسے یضربان، تضربان، 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 یہ تثنیہ کے صیغے ہیں. تو یضربان میں الف ضمیر بارز ہے، الف ضمیر بارز ہے، اور تضربانے میں بھی الف ضمیر بارز ہے. نون تو اعرابی ہے. اسی طرح تضربانے، تضربانے، ان دونوں کے اندر یہ الف ضمیر بارز ہے. تو کہتے ہیں پہلی قسم صحیح ہے جو اس ضمیر بارز مرفوع سے خالی ہو جو ضمیر تثنیہ کے لیے آتی ہے. تو 4 صیغے نکل گئے اس ضمیر سے خالی ہو گئے. تو وہ جمع مذکر، اور وہ ضمیر بارز مرفوع جو جمع مذکر کے لیے آتی، جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر، ان دونوں میں جو واو ہوتا ہے وہی ضمیر بارز مرفوع ہوتا ہے، جو واو ہوتا ہے. تو اس سے بھی خالی ہو، لہذا جمع مذکر کے بھی 2 صیغے نکل گئے، 6 نکل گئے. دیکھیں وہ جمع مذکر اور اس ضمیر بارز مرفوع سے خالی ہو جو جمع مذکر کے لیے آتی ہے. وہ برائے واحد مؤنث مخاطبہ، اور اس ضمیر بارز مرفوع سے خالی ہو جو واحد مؤنث حاضر کے لیے آتی ہے. جیسے تضربین، تضربین، اس میں جو یا ضمیر ہے یہی ضمیر بارز مرفوع ہوتی ہے، فاعل بنتی ہے واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو 7 صیغوں کو نکال دیا. 4 تثنیہ کے صیغے کہ ان میں الف ضمیر بارز مرفوع ہوتی ہے. 2 جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر کے صیغے کیونکہ ان میں واو ضمیر بارز مرفوع ہوتی ہے. ایک واحد مؤنث حاضر کا صیغہ کہ اس میں یا ضمیر بارز مرفوع ہوتی ہے، یہی فاعل بنتی ہے. عدنان بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان 7 صیغوں کو نکال دیا. کیا کہا تھا ہم نے کہ پہلی قسم کے تحت کتنے صیغے داخل ہوں گے؟ صرف 5. 7 یہ نکال دیے اور 2 مبنی ہیں. 2 اور نکالو 9، 14 میں سے 9 نکال دی، کتنے بچے؟ 5 ہی تو بچ رہے ہیں.
دیکھیں اب ترجمہ ملا لیں. اول صحیح مجرد الضمیر بارز مرفوع برائے تثنیہ و جمع مذکر و برائے واحد مؤنث مخاطبہ. پہلی قسم صحیح ہے جو ان ضمیر بارز مرفوع سے خالی ہو. دھیان رکھیں ترجمے پر. جو ان ضمیر بارز مرفوع سے خالی ہو جو ضمیر تثنیہ اور جمع مذکر کے لیے اور واحد مؤنث حاضر کے لیے آتی ہیں. جو ضمیر تثنیہ اور جمع مذکر اور واحد مؤنث حاضر کے لیے آتی ہیں ان سے خالی ہو. تو یہ 7 صیغے نکل گئے, 2 مبنی تھے وہ نکل گئے, لے دے کے بچے 5 ہی صیغے. اب ان کا اعراب کیا ہوگا؟ رفعش بضمہ باشد, ان کا رفع اس کا رفع ضمے کے ساتھ ہوگا. و نصب بفتحہ, اور نصب فتحے کے ساتھ ہوگا. و جزم بسکون, اور جزم سکون کے ساتھ ہوگا. چوں جیسے ہوا یضرب ولن یضرب ولم یضرب. ہوا یضرب یہ حالت رفعی کی مثال ہے, اس کا رفع ضمے کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ ہوا یضرب. حالت رفعی کی مثال یہی ہے کہ یہاں پر عامل یہی ہے کہ ناصب و جازم سے فعل مضارع خالی ہو تو حالت رفعی میں ہوگا. تو ہوا یضرب یہ حالت رفعی کی مثال ہے, وہ مارتا ہے یا مارے گا. ولن یضرب وہ ہرگز نہیں مارے گا. یہ کون سی مثال ہے؟ حالت نسبی کی, حالت نسبی کی مثال ہے. ولم یضرب اور اس نے نہیں مارا, یہ کس کی مثال ہے؟ حالت جزمی کی مثال ہے. یاد رہے یہ اعراب کتنے صیغوں کا ہوگا؟ 5 صیغوں کا ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ تو یہ صحیح ہے. پہلی قسم کیا تھی؟ یہ جو فعل مضارع کی تھی صحیح ہوگا, یعنی اس میں حرف علت نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ ان ضمیر بارز مرفوع سے خالی ہوگا جو ضمیر تثنیہ کے لیے آئے یا جمع مذکر کے لیے آئے یا واحد مؤنث حاضر کے لیے آئے. دوم مفرد معتل واوی. دوسری قسم ہے مفرد معتل واوی. مفرد معتل, مفرد کا مطلب یہ مفرد ہوگا وہ صیغہ, جمع کا صیغہ نہیں ہوگا, چاہے جمع مؤنث کا ہو یا جمع مذکر کا ہو یا تثنیہ کا, کسی کا نہیں, صرف کیا ہوگا؟ مفرد ہوگا, صیغہ مفرد ہوگا. اس میں جمع کا واو یا جمع کا نون نہیں آئے گا. تو دیکھیں مفرد معتل واوی. مفرد معتل واوی, معتل واوی اس کو کہتے ہیں جو معتل ہو, یعنی جس میں حرف علت ہو. جس میں حرف واوی یعنی حرف علت کیا ہو؟ واو ہو. جس میں حرف علت واو ہو تو وہ معتل واوی ہے. اور اگر حرف علت یا ہو تو معتل یائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوم مفرد معتل واوی. دوسری قسم ہے مفرد معتل واوی. چوں ہوا یغزو, جیسے ہوا یغزو. ایک بات اور سن لیں, یہ دوسری قسم کا بھی جو اعراب آ رہا ہے صرف انہی 5 قسموں پر آئے گا, 5 صیغوں پر, جن کا ہم نے ابھی بیان کیا تھا کہ پہلی قسم میں جو اعراب بیان کیا گیا کتنے صیغوں کا تھا؟ دوسری بھی جو قسم بیان ہو رہی ہے یہ اعراب بھی صرف 5 ہی صیغوں پر آئے گا, اور سیم انہی صیغوں پر آئے گا, بدلیں گے بھی نہیں. تو پہلا صیغہ کیا ہوگا؟ دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, انہی 5 صیغوں کا ہے. ٹھیک ہے. بس فرق یہ ہے پہلا جو تھا وہ صحیح کا, پہلی قسم میں جو بیان کیا وہ صحیح کا صیغہ آئے گا جس میں حرف علت نہ ہو. دوسرے میں وہ آئے گا جس میں حرف علت چاہے واو ہو یا ہو, دونوں اسی دوسری قسم میں آ جائیں گے. دوسری قسم مفرد معتل واوی. مفرد معتل واوی جس میں حرف علت واو ہو. چوں ہوا یغزو, جیسے ہوا یغزو, اس میں حرف علت ہے یغزو میں, کون سا ہے؟ واو ہے. تو یہ معتل واوی ہوا. ہوا یائی اور مفرد معتل یائی, پیچھے سے تعلق ہے اس کا, پیچھے سے تعلق ہے, یعنی مفرد معتل یائی. چوں یرمی, جیسے اس میں حرف علت کیا ہے؟ تو یہ معتل یائی ہوا نا. تو مفرد معتل واوی ہو چاہے یا مفرد معتل یائی ہو, ان کا اعراب ایک ہوگا. کیا ہوگا؟ رفعش بتقدیر ضمہ باشد. ان کا رفع ضمے کی تقدیر کے ساتھ ہوگا, تقدیری ضمے کے ساتھ ہوگا. ونصب بفتح لفظی, اور ان کا نصب لفظی, جہاں لفظی اعراب آ گیا تو سمجھ لو اب یہ دکھے گا, آپ کو نظر آئے گا. ان کا نصب لفظی فتحے کے ساتھ ہوگا.
و جزم بحذف لام، اور جزم ہوگا لام کے حذف کے ساتھ، جزم ہوگا لام کے یعنی لام کلمہ، ہم نے یہ تو بتا دیا تھا نا، ایک ہوتا ہے فا کلمہ، ایک ہوتا ہے عین کلمہ، اور ایک ہوتا ہے لام کلمہ، سمجھتے ہیں؟ فعلا، فعلا ایک پہلا حرف ہے، پھر دوسرا حرف ہے، پھر تیسرا۔ فعلا میں پہلا حرف کیا ہے؟ فا، اور دوسرا کیا ہے؟ اور تیسرا؟ تو فعلا کو سامنے رکھتے ہوئے ہر ایک کلمے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ۔ تو نصرہ، نصرہ میں فا کلمے کی جگہ کیا ہے؟ نون، اور عین کلمے کی جگہ صاد، لام کلمے کی جگہ را، ٹھیک ہے؟ تو ایسے ہی انہوں نے کہا و جزم بحذف لام، اور اس کا جزم ہوگا لام کلمے کے حذف کے ساتھ۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں، یہاں مصنف علیہ الرحمہ سے کچھ تسامح ہوا ہے، کہنا یہ چاہیے تھا جزم ہوگا آخری کلمے کے حذف کے ساتھ، آخری کلمے کے، چونکہ بعض مثالیں ایسی بھی آتی ہیں جہاں پر لام کلمہ حذف نہیں ہوتا، لام کے بعد اور ایک حرف زائد ہوتا ہے، وہ حذف ہوتا ہے، جیسے اسلنقا۔ تو کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے لام کلمہ جو مادے کا ہوتا ہے وہ حذف نہیں ہوتا، اس کے بعد اور ایک حرف ہوتا ہے وہ حذف ہوتا ہے، تو کہہ دینا چاہیے تھا اور جزم ہوتا ہے آخری کلمے کے حذف کے ساتھ، زیادہ مناسب یہ تھا۔ بہرحال جو لکھا ہے آپ اس کو یاد کریں۔ تو وجوہ اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کی دوسری قسم ہے مفرد معتل واوی جیسے ہوا یغزو، اور مفرد معتل یائی جیسے ہوا یرمی، یہ دوسری قسم میں ہیں دونوں۔ ان کا رفع تقدیری ضمے کے ساتھ ہوگا، نصب لفظی فتحے کے ساتھ ہوگا، اور جزم آخری کلمے کے حذف کے ساتھ ہوگا، اور جزم آخری کلمے کے یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا، یہاں جزم آخری کلمے کے حذف کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر آپ یہ بھی یاد کر لیں گے جزم لام کلمے کے حذف کے ساتھ ہوگا تو نمبر اس پر بھی آپ کے نہیں کاٹے جائیں گے، چونکہ کتاب میں آپ کی یہی لکھا ہے۔ لیکن اگر یہ آپ لکھیں گے اور سوال یہ آ گیا کہ جزم آخری کلمے کے حذف کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھے ہوئے، تو یہاں نمبر آپ کے کچھ ایک دو ہی صحیح بڑھ جائیں گے۔ بات ہو گئی یہاں تک، اب دیکھیں مثال دے رہے ہیں۔ تو پیچھے آپ جو وجوہ اعراب کے اعتبار سے اس میں متمکن کی 16 قسمیں پڑھ کر آئے ہیں، تو وہاں دیکھا تھا نا جب مثال دیتے تو حالت رفیع کی مثال، پھر حالت نصبی کی مثال، پھر حالت جری کی مثال۔ اگر دو اسموں کا اعراب ایک ساتھ ہے تو دونوں کو ایک ساتھ رکھتے ہیں، تین کا اگر ایک ساتھ ہے تو تینوں کو رکھتے ہیں۔ اب یہاں کتنے صیغوں کا اور کتنے فعلوں کا اعراب ایک ساتھ ہو گیا؟ دو کا، معتل واوی اور معتل یائی، تو ہر حالت میں دونوں کو رکھتے چلیں گے۔ کیوں ہوا یغزو و یرمی، ہوا یغزو و، یہ کون سی حالت کی مثال ہے؟ حالت رفعی کی، حالت رفعی کی، اور حالت رفعی میں اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ تقدیری ضمے کے ساتھ۔ تقدیری ضمے کا مطلب یہ ہے آپ کو آخری حرف پر ضمہ نظر نہیں آئے گا۔ آپ کو نظر آ رہا ہے یغزو میں ضمہ نہیں ہے، وہ تو ساکن دکھ رہا ہے، اور ہوا یرمی کے اندر ضمہ نہیں دکھ رہا ہے نا، تو تقدیری ضمہ ہے۔ حالت نصبی کی مثال ولن یغزوا ولن یرمیا، ولن یغزوا ہرگز وہ جہاد نہیں کرے گا، ولن یرمیا ہرگز وہ پتھر نہیں پھینکے گا۔ یغزوا، یا اس کا اعراب حالت نصبی میں لفظی فتح کے ساتھ ہوتا ہے۔ فتح نظر آ رہا ہے؟ ادنان کدھر ہے فتح؟ ولن یغزوا واو پر، ولن یرمیا کہاں ہے؟ یا پر۔ تو حالت نصبی کی یہ مثال تھی، اور حالت جزم میں اس کا اعراب تقدیری جزم کے ساتھ ہوگا، نہیں یہ حذف کے ساتھ ہوگا، اور اس کا جزم جو ہوگا آخری کلمے کے حذف کے ساتھ ہوگا، جو حرف علت ہے چاہے واو ہو یا ہو، اس کو حذف کر دیں گے۔ دیکھیں ولم یغزو، ولم یغزو واو گیا حذف کر دیا، ولم یغزو ولم یرمی، یہ دونوں مثالیں ہیں حالت رفعی کی۔ ایک منٹ، ہاں حالت جزمی کی مثال ہے ولم یغزو ولم یرمی، یہ دونوں مثالیں حالت جزمی کی، یہاں پر لام کلمے کو حذف کر دیا گیا۔ تو دو قسمیں ہو گئیں فعل مضارع کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے، جو چار قسمیں تھیں۔ تیسری قسم سو مفرد معتل الفی، تیسری قسم ہے مفرد معتل الفی، جیسی دوسری قسم پڑھی ہے ایسی ہی ہے یہ تقریباً۔ وہ معتل واوی تھا یا یائی تھا؟ معتل واوی وہ ہے جس کا آخری حرف علت جس میں واو آئے، معتل یائی وہ ہے جس میں حرف علت یا آئے، اور معتل الفی وہ ہے جس میں حرف علت الف آئے، جس میں حرف علت۔ تو یہ مفرد معتل الفی ہے، اس میں کیا ہوگا؟ حرف علت الف ہوگا، آخری حرف علت ہوگا، اور وہ حرف ہوگا کیا؟ الف ہوگا۔ یہ چوتھی قسم ہے۔
اور ایک خوشی کی بات یہ ہے آپ کے لیے کہ یہ اعراب بھی صرف انہی 5 صیغوں پر آتا ہے جو پہلی قسم میں 5 صیغے تھے اور دوسری قسم میں 5 صیغے تھے. پہلا صیغہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں جمع متکلم. انہی 5 صیغوں کا یہ اعراب بھی ہے. دیکھیں، سوم مفرد معتل الفی، تیسری قسم ہے مفرد معتل الفی. چوں یا رضا، جیسے آخر میں الف ہے، حرف علت بھی ہے، حرف علت ہے اور الف ہے. رفعش بتقدیر ضمہ باشد، اس کا رفع ضمے کی، و نصب بتقدیر فتحہ، اور اس کا نصب فتح کی تقدیر کے ساتھ ہوگا. و جزم بحذف لام، اور جزم لام کے حذف کے ساتھ ہوگا. جزم لام کے آخری کلمے کے حذف کے ساتھ ہوگا. چوں ہوا یا رضا، دیکھو ضمہ نہیں ہے، تقدیری اعراب ہوگا. ہوا یا رضا، یہ حالت کون سی مثال ہے؟ حالت رفعی کی. ولن یرضا، یہ مثال ہے حالت ولم یرضا، اور یہ مثال ہے حالت جزمی کی. ٹھیک ہے، تو اس کا رفع تقدیری ضمے کے ساتھ ہوگا، نصب تقدیری فتح کے ساتھ ہوگا، اور جزم آخری کلمے کے حذف کے ساتھ ہوگا. تو یہ 3 قسمیں بیان ہو گئیں. تو یہ آپ کو ہم نے بار بار یاد دلایا کہ پہلی قسم جو ہے اس کے تحت صرف 5 صیغے آئیں گے، دوسری قسم جو ہے اس کے تحت بھی 5 صیغے آئیں گے، یہ 5 صیغوں کا اعراب ہے. تیسری قسم جو ہے اس کے تحت بھی 5 صیغے آئیں گے، یہ اعراب صرف 5 صیغوں کا ہے. اب آ رہی ہے چوتھی اور آخری قسم. یہ اعراب ان 5 صیغوں کے علاوہ ہوگا. کتنے ہوں گے وہ صیغے؟ 2 تو مبنی ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے. 7 صیغے، یہ وہی 7 ہیں جن کا بیان ہوا. کون کون سے ہیں؟ 4 اور 2 جمع مذکر غائب اور 1 واحد مؤنث حاضر. یہ ان کا اعراب آئے گا جو بیان ہونے جا رہا ہے چوتھی قسم میں. وہ چاہے صحیح ہوں، کیا ہوں؟ صحیح اسے کہتے ہیں جس میں حرف علت نہ ہو، یا معتل ہوں، معتل واوی ہوں یا یائی ہو، چاہے جو ہوں، ان سب کا اعراب ایک ہی ساتھ آئے گا. حالت رفع میں نون سلامت ہوگا، حالت رفع میں نون سلامت ہوگا. حالت نصبی میں اور حالت جزم میں نون ہٹا دیا جائے گا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اب جو چوتھی قسم آ رہی، اس میں کتنے صیغے داخل ہوں گے؟ 7 صیغے. چہارم صحیح یا معتل، دیکھو دونوں لے لیا. چہارم صحیح، چوتھی قسم صحیح. حالانکہ دیکھو پہلی قسم میں صرف صحیح کو رکھا تھا، دوسری میں لائے تھے معتل کو، اس میں معتل واوی اور یائی کو لیا، اور معتل الفی کو تیسری میں لیا. اس میں کہا صحیح، صحیح ہو چاہے اس میں حرف علت نہ ہو، یا معتل و یعنی چاہے اس میں حرف علت ہو. با ضمائر و نون ہائے مذکورہ، ضمیروں اور نون مذکورہ کے ساتھ. تثنیہ کی جو ضمیریں تھیں، جمع مذکر کا جو نون تھا، ان سب کے ساتھ. با ضمائر و نون ہائے مذکورہ، ضمیروں اور نون مذکورہ کے ساتھ، یعنی وہی 7 تو کلمے اور صیغے اس میں آئیں گے. رفع شاں باثبات نون باشد، ان کا رفع نون کے اس بات کے ساتھ ہوگا. سب میں نون ہوتا ہے نا، تثنیہ کے صیغوں میں بھی نون ہوتا ہے، جمع مذکر کے صیغوں میں بھی نون ہوتا ہے، اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں بھی نون ہوتا ہے. رفع شاں باثبات نون باشد، ان کا رفع نون کے اس بات کے ساتھ ہوگا. چنانچہ در تثنیہ گوئی، جیسا کہ آپ تثنیہ میں کہیں گے. پہلے تثنیہ کے صیغے الگ نکال دی انہوں نے، اب تثنیہ میں مثال لائیں گے، تثنیہ کے صیغے ہوں گے. اور جتنی مثالیں تینوں قسموں میں دی ہیں انہوں نے، جتنی مثالیں تینوں قسموں میں دی ہیں، جیسے ایک مثال میں یضرب لائے ہیں، اور ایک جگہ یغزو یرمی 2 لائے ہیں، ایک معتل واوی ہے، ایک معتل یائی ہے، اور پھر آخر میں یردا لائے ہیں. تو 4 مثالیں آئی ہیں نا. پہلی قسم میں 1، دوسری قسم میں 2 صیغے 3 ہو گئی، تیسری قسم میں 1، 4 آ گئی نا. تو اب ہر ایک کے تحت یہ چاروں صیغوں کو رکھیں گے، چونکہ پہلا صحیح ہے، دوسرا معتل واوی ہے، تیسرا معتل یائی ہے، چوتھا معتل الفی ہے. تو سب کو رکھیں گے، سب کا اعراب بیان کرنا ہے. چنانچہ در تثنیہ گوئی، جیسا کہ آپ تثنیہ میں کہیں گے. ہما یضربان، تو دیکھو یہ صحیح کی مثال ہے، حالت رفع کی مثال چل رہی ہے ابھی، یہ صحیح کی مثال ہے. ویغزوان، یہ کس کی مثال ہے؟ معتل واوی کی. ویرمیان، یہ معتل ویردایان، اور یہ معتل الفی کی. بات سمجھ میں آ گئی؟
اور یہ حالت رفعی کی مثال تھی، اور تثنیہ لے کر چلنا ہے ابھی، جمع مذکر باقی ہے، واحد مؤنث حاضر بھی باقی ہے۔ ودر جمع مذکر گوئی، اور جمع مذکر میں آپ کہیں گے، حالت رفعی کی مثال چل رہی ہے ابھی، ہم یضربون، یہ کس کی مثال ہے حالت رفعی میں؟ صحیح کی، صحیح کی۔ ویغزون، یہ مثال ہے معتل واوی کی۔ ویرمون، یہ مثال ہے معتل، ویرضون، یہ مثال ہے معتل الفی کی۔ تو دیکھو تثنیہ کی مثال دی، ان میں بھی نون ثابت ہے۔ جمع مذکر کی مثال دی، یضربون لگا رہے ہیں، جمع مذکر غائب کیا، اور اگر تا یا کو تا سے بدل دیں جمع مذکر حاضر کی ہو جائے گی، تو یہاں بھی نون ثابت ہے۔ ودر مفرد حاضر مؤنث گوئی، اور آپ واحد مؤنث حاضر میں کہیں گے، اس کی بھی حالت رفعی والی مثالیں ان چاروں کے ساتھ دیں گے۔ انت تضربین، انت تضربین، یہ حالت رفعی کی مثال چل رہی ہے، لیکن تضربین یہ کون سا صیغہ ہے؟ معتل ہے، صحیح ہے، کیا ہے؟ تضربین صحیح کی مثال ہے۔ وتغزین، یہ معتل، وترمین معتل، وتردین معتل الفی کی۔ تو دیکھو حالت رفعی میں تثنیہ کی مثالیں بھی دے دی، جمع مذکر کی مثالیں بھی دے دی، واحد مؤنث حاضر کی مثال بھی دے دی، اور بتایا تھا ان کا رفع نون کے اس بات کے ساتھ ہوگا، نون ثابت ہے سب میں، سمجھ گئے؟ و نصب و جزم بحذف نون، اور ان کا نصب اور جزم نون کے حذف کے ساتھ ہوگا، نصب اور جزم نون کے حذف کے ساتھ ہوگا۔ اب اسی ترتیب سے تثنیہ میں مثال چاروں کی دیں گے حالت نصبی میں، یعنی صحیح کا صیغہ بھی لائیں گے، معتل واوی بھی لائیں گے، معتل یائی بھی لائیں گے، معتل الفی بھی لائیں گے، تو چار صیغے ہو جائیں گے۔ پھر جمع مذکر میں نصبی میں چاروں صیغے لائیں گے، جمع واحد مؤنث حاضر میں بھی چاروں صیغے لائیں گے۔ دیکھیں چنا کے در تثنیہ گوئی، جیسا کہ آپ تثنیہ میں کہیں گے لن یضربا ولن یغزوا ولن یرمیا ولن یرضیا، یہ کس کے صیغے تھے؟ تثنیہ کے صیغے تھے چاروں حالتوں میں، ٹھیک ہے، چاروں صورتوں میں۔ تو یہ حالت نصبی تھی، کون سی تھی؟ حالت۔ اب حالت جزمی آ رہی تثنیہ کی، اس کو فائنل کرتے چلیں گے۔ ولم یضربا ولم یغزوا ولم یرمیا ولم یرضیا، تثنیہ فائنل، ٹھیک ہے۔ ودر جمع مذکر گوئی، اور آپ جمع مذکر میں کہیں گے، پہلے حالت نصبی ہے، لن یضربوا ولن یغزوا ولن یرموا ولن یرضوا، یہ حالت نصبی کی مثالیں تھیں۔ آگے جمع مذکر حالت جزمی کی، ولم یضربوا ولم یغزوا ولم یرموا ولم یرضوا، یہ حالت جزمی کی مثالیں ہو گئیں جمع مذکر کی۔ اب کیا باقی رہ گئی؟ واحد مؤنث حاضر، حالت نصبی کی مثال ہے، اس کے بعد حالت جزمی کی مثال ہے، حالت نصبی۔ ودر واحد مؤنث حاضر گوئی، اور آپ واحد مؤنث حاضر میں کہیں گے لن تضربی ولن تغزی ولن ترمی ولن ترضی ولن ترضی، حالت جزمی۔ ولم تضربی ولم تغزی ولم ترمی ولن ترضی، تو یہ حالت جزمی کی مثالیں ہوئی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو دیکھو ایک بار اور ذہن نشین رکھیں کہ پہلی قسم میں 5 صیغے داخل ہیں، دوسری قسم میں بھی 5 صیغے، تیسری میں بھی 5 صیغے۔ پہلے میں صحیح کو بیان کیا ہے انہوں نے، دوسری میں مفرد معتل واوی اور معتل یائی، اور تیسری قسم میں معتل الفی، اور جو چوتھی قسم لائیں اس میں یہی 7 صیغے ہیں، 4 تثنیہ کے، 2 جمع مذکر غائب و حاضر اور 1 واحد مؤنث حاضر۔ ان کا اعراب حالت رفعی میں نون کے اس بات کے ساتھ ہوگا، حالت نصبی اور حالت جزمی دونوں میں نون کے حذف کے ساتھ ہوگا۔ تو ہر ایک مثال میں 4 مثالیں اس لیے دی ہیں کہ ایک صحیح کی مثال ہے، دوسری معتل واوی کی مثال ہے، تیسری معتل یائی کی مثال ہے، چوتھی معتل الفی کی مثال ہے۔ اس لیے گھبرانا مت کہ اتنی مثالیں دے ڈالی ہیں، تو ہر ایک کا اعراب واضح کیا ہے، چونکہ چوتھی قسم میں چاہے صحیح ہو یا معتل واوی ہو یا معتل یائی ہو یا معتل الفی ہو، سب کا اعراب یہی ہے، حالت رفعی میں نون سلامت رہے گا، حالت جزمی اور حالت نصبی دونوں میں نون ساقط ہو جائے گا۔ سمیر بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اچھی طرح کل اس کو یاد کر کے لائیں۔